اور اس صندوق میں جو پرانے نبی ہیں ان نبیوں کے باقیات شامل ہیں. تو وہ نبی کے باقیات ہیں. اب تم نے کیا کرنا ہے کہ اس صندوق کی عزت کرنی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس صندوق میں ایسا کیا تھا؟ تحملہ الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کے سر پہ اس صندوق کو رکھا ہوا تھا. اس میں باقی چیزیں بھی تھی لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ قبلہ شاہ جی کہ وہ جو صندوق تھا جو کہ فرشتوں کے سر پہ اللہ نے رکھا تھا اس کی شان یہ تھی کہ اس میں اللہ رب العزت کے ایک پیارے نبی کے جوتوں کا جوڑا تھا. ایک نبی کے جوتوں کا جوڑا تھا اس صندوق میں. اس لیے اللہ نے اس صندوق کو یہ عزت دی کہ اللہ نے فرشتوں کے سروں پہ رکھا. میں کہتا ہوں جس صندوق میں اگر نبی کے جوتوں کا جوڑا آ جائے، نبی کے نالین آ جائے تو اللہ اس کو اتنی عزت دیتا ہے کہ فرشتوں کے سر کا تاج بنا لیتا ہے. سوچو جس کی رگ رگ میں نبی کا خون ہو اللہ اسے کتنی عزت دیتا ہے. اللہ پاک اس کو کتنی عزتوں سے نوازتا ہے. اور یہ ہم جو ہے نا نسبت کا ادب کرتے ہیں، نسبت کا ادب کرتے ہیں. ایک روایت اور سنانے لگا ہوں قبلہ شاہ جی اگر اجازت ہو. خانہ کعبہ میں 2 جگہ پہ پتھر نصب ہیں اور دونوں جگہ پہ پتھروں کے ساتھ ایک عمل ہوتا ہے. ایک پتھر کو دور سے بھی اگر جس کا جو قریب پہنچ جاتا ہے وہ اس کو چوم لیتا ہے، اور جو قریب نہیں پہنچتا وہ دور سے ہی ہاتھ کھڑا کر کے نا استعلام کر کے نا تو وہ اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا لیتا. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھائی کسی اور چیز کی گل نہ کر رہے ہیں، حجر اسود کی گل کر رہے ہیں. مجھے میں پیرا دے ہاتھ چوماں گا تو فتویٰ لگ جائے گا بھائی شیخ کو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں جس پتھر تک پہنچ جاؤ اس کو بوسہ دو تو کہتے ہو کہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے. اگر پاس نہ پہنچے دور کھڑے ہوئے پھر بھی سلام کر کے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہو، خوش نصیبی سمجھتے ہو، تو سوچو جس پتھر کو صرف نسبت مصطفیٰ مل گئی، اس پتھر کو صرف مصطفیٰ نے چوما ہے، صرف ایک بار چوما ہو تو اس کو اتنی عزت دیتے ہو. سوچو جس نبی نے اپنے نواسوں کو کئی بار چوما ہے پھر ان کو چومنے میں کوئی تشریف ہو جائے. سبحان اللہ. اپنے اولاد کو 1000 بار چوما ہے پھر اس کو چومنے میں پھر ہم پہ فتوی نہ لگا کہ سادات کے ہاتھ کیوں چومتے ہو. ارے بھائی ہم اس لیے چومتے ہیں کہ مصطفیٰ نے خود اپنی آل کے ہاتھ بھی چومے ہیں، ان کے لب بھی چومے ہیں. تو پتھروں کی بات کر رہا تھا. اس پتھر کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ اس پتھر کو بوسہ دو، جو قریب نہ پہنچے دور کھڑا ہو کر استعلام کرے اور وہ ہاتھ اپنے ہونٹوں پہ رکھے، ہونٹوں پہ رکھے اور بوسہ دے. ایک پتھر یہ ہے جس کو اللہ چموا رہا ہے، ایک پتھر وہ ہے کہ جس کو دور سے رکن یمانی ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کر اسے مار رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ اس کو اللہ پاک چموا رہا ہے، ان پتھروں کو اللہ پاک مرجھا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ نہ اللہ رب العزت سے میں سوال کرتا ہوں یا اللہ یہ جو پتھر ہیں ان کو چموا رہا، ان کو مروا رہا ہے جو کہ جن کو ہم رکن یمانی کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، یا اللہ ان کو مروا رہا ہے اور جو حجر اسود ہے اس کو چموا رہا ہے. اللہ کہتا ہے نہ میں مرواتا ہوں نہ میں چمواتا ہوں، انہیں ان کی نسبت مرواتی ہے اور انہیں ان کی نسبت چمواتی ہے. سبحان اللہ. ان کی نسبت ان سے ہو گئی. اس لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان ہے قیامت تک ان کو مارتے رہو. جن کی نسبت غیروں سے ہو جائے اللہ کہتا ہے ان کو مارتے رہو. جن کی نسبت کملی والے سے ہو جائے اللہ فرماتا ہے قیامت تک بھی چومتے رہو. ان کو چومتے رہو. اللہ پاک نے پھر ان لوگوں کی کتنی عزت رکھی ہے کہ اگر اس پتھر کی نسبت نبی سے ہو جائے تو قیامت تک کے لیے اللہ فرماتا ہے ان کو چومتے رہو. سوچو کہ جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے اللہ نے انہیں کتنی عزت عطا فرمائی، انہیں اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں چاہے ان کی قربت میں ہو چاہے ان کے بعد ہو، اگر ہماری آواز ان تک نہ بھی پہنچی تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کمری والے مصطفیٰ تک ہماری آواز ضرور پہنچ جائے گی، ان تک ہماری آواز ضرور پہنچے گی کہ ہم ان کی موجودگی میں
یا ان کے غیر موجودگی میں ہم کملی والے کی اولاد کے بارے میں جو اثرات رکھتے ہیں، جو جذبات رکھتے ہیں، جو محبت اور عشق کا بھرمر ہمارے سینوں میں ہوتا ہے، الحمدللہ وہ ان کے سامنے بھی ہوگا اور ان کی غیر موجودگی میں بھی ہوگا. کیوں کہ ان تک بات پہنچے نہ پہنچے، کملی والے تک ضرور پہنچے. اللہ سبحان اللہ. کملی والے تک ہماری بات ضرور پہنچے گی. ماشاءاللہ. اور وہ نبی، اچھا یہ اس پہ بھی ایک اعتراض ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی دور ہے، لیکن عاشق کہتے ہیں نبی ہمارے قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ان کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ جو مومن ہیں، جن کے اندر ایمان ہے، جن کے اندر عشق ہے، نبی ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اور جو دوسری کا اپنی ہے ان کی بات نہیں کرتا. تو نبی جو کہتے ہیں نبی دور ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. عاشق کہتا ہے نبی قریب ہے، یہ بھی ٹھیک کہتا ہے. ایک وقت میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اجتماع ذہن محال ہوتا ہے. قبلہ شاہ صاحب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. ایک ہی وقت میں دن بھی ہو رات بھی ہو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہاں پہ میں اکٹھا کروں گا کہ وہ کہتے ہیں نبی دور ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں نبی قریب ہے، میں بھی ٹھیک کہتا ہوں. آپ ایک آئینہ اٹھائیں اور اس کے ساتھ ایک پتھر اٹھائیں. ایک آئینہ لیں، ایک پتھر لیں اور اسی دھوپ پہ رکھ دیں، ابھی فیصلہ ہو جائے گا. ایک آئینہ لیں اور ایک پتھر لیں اور دھوپ پہ رکھیں اس کو. دونوں کی جسامت برابر ہونی چاہیے، دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے. ایک آئینہ ہو اور ایک پتھر ہو، دونوں کو دھوپ کے سامنے رکھو. دیکھنا اس پتھر پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اس پتھر پہ دھوپ کا کوئی اثر نہیں. لیکن آئینے میں اگر دیکھو گے تو وہ جو اتنا دور چمک رہا ہے وہ آئینے کے اندر سے جھلک رہا ہے. وہ جو اتنا دور چمک رہا ہے وہ آئینے کے اندر سے جھلک رہا ہے، بلا تفسیر اور بلا مثال. قبلہ شاہ جی میرے جملے میں آپ غور فرمائیں. میں کہتا ہوں جو کہتا ہے نبی دور ہے وہ بھی ٹھیک، جو کہتا ہے نبی قریب یہ بھی ٹھیک. اگر آئینہ اور پتھر سورج کے سامنے رکھو، پتھر پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن آئینے میں اگر دیکھو گے وہ جو اتنا دور ہے وہ اس کے اندر چمک رہا ہے. اتنا دور رہ کر بھی آئینے کے اندر سے جھلک رہا ہے. تو پتہ چلا جن کا دل پتھر ہو کملی والے اس سے دور رہتے ہیں، جن کا دل سینہ ہو کملی والے اس کے اندر رہتے ہیں. جن کا سینہ آئینہ ہوگا، صاف ہوگا، کملی والے کی جگہ ان کا سینہ ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے بیان کیے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اب میں دعوت خطاب کے لیے ہم سب کی دلوں کی درمیان فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید فقیر محمد شاہ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، میں ان کی بارگاہ میں یہ استدعا کرتا ہوں کہ وہ اپنی خوبصورت نورانی بزدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. ایک نعرہ لگائیں. میرے خیال سے یہ اس محفل کا پہلا نعرہ ہوگا یا شاید آخری بھی ہو سکتا ہے. تو آپ سب آپ نعرے کا جواب ایسے دیں کہ انہیں بھی محسوس ہو کہ یہ سارے بیان سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، سارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.